بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نہد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آج 12ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہیں۔ 12ویں سپارے کا آغاز جس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے وہ سورہ ہود ہے۔ ہود اللہ کے ایک پیغمبر کا نام ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا سام تھا، اس کے پوتوں میں سے جناب ہود علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ اللہ کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجے گئے، اور ان کے بارے میں بتایا یہ گیا کہ یہ قوم عاد کی طرف آئے۔ قوم عاد قرآن مجید کی اور تاریخ کی ایک بڑی مشہور قوم ہے۔ ان کی بستی احقاف بتائی جاتی ہے، جو کہ موجودہ نقشے کے مطابق ملک عمان جو ہے اس کے قریب کہیں واقع تھی۔ جس قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جسمانی طاقت سے بھی، باغات سے بھی، صنعت کاری سے بھی۔ حالات ان کے بہت زبردست تھے، اور ایسے حالات کہ یہ دنیا کے اعتبار سے انتہائی خوشحال تھے اور انتہائی طاقتور بھی تھے، حتیٰ کہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کے تراش کے اس میں اپنے گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ آج بھی اتنی ترقی کے باوجود شاید یہ کام دنیا میں نہیں ہو رہا، یا اگر کہیں ہو رہا ہے تو بہت کم پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری قوم اس صنعت سے آگاہ تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کے صرف راستے نہیں بناتے تھے جیسا ہمارے ہاں ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ اپنے گھر محلات تعمیر کرتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، انسان کی ایک عجیب فطرت ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ مل جاتی ہے تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نعمتیں کہ جس کے بدلے میں انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، انہی نعمتوں کی بنیاد پر وہ تکبر کا شکار ہوتے گئے، اور اتنا تکبر کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ کی بغاوت سے باز کیا، لیکن یہ ہود علیہ السلام کو ماننے کی بجائے الٹا ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر نبی ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ کے عذاب کے لیے دعا کی، اور پھر یہ دنیا کی تاریخ میں عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک تیز آندھی چلی زناٹے دار، اور اس نے ان کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کے نیست و نابود کر دیا۔ وہی طاقت جس پر یہ گھمنڈ کرتے تھے، وہی طاقت ان کی تباہی کا باعث بن گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے محلات تعمیر کیے تھے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو اپنے گھر بنائے تھے، بڑے بڑے مضبوط قلعے جو انہوں نے بنائے تھے، وہ اس آندھی کا سامنا نہ کر سکے، اور وہ ان کے محلات بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ قرآن مجید میں جن بڑی قوموں کا تذکرہ عذاب کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اس میں صالح علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ وہ قومیں ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جو دنیا کے سامنے نشان عبرت بن گئی ہیں۔ ہر قوم نے مختلف قسم کے کردار کا مظاہرہ کیا جو اللہ کی بغاوت پہ مبنی تھا، اللہ کے رسولوں کو تعلیمات کے خلاف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا کے یہ بتایا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنے والے لوگوں کے لیے یہ سامان عبرت ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، ان کے حالات پڑھیں، یہ کیسے کیسے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا اور دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن مجید کی اس قسم کے واقعات سنتے ہوئے اپنے آپ کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کہیں ہم اس قسم کے کسی گناہ کا شکار تو نہیں ہیں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی تو کوئی بغاوت نہیں کر رہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے عقیدے یا عمل میں شرک کی کہیں کوئی بدبو تو موجود نہیں ہے، اور بالخصوص یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جو شیطان نے کیا تھا
اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا تھا۔ اور تکبر عام طور پہ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کریم کے واقعات بھی یہ بتاتے ہیں کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا عام طور پر دنیا میں دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ میں تھوڑا آگے بڑھ کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 25ویں آیت سے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ 40 سے زیادہ مقامات پر جناب نوح علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے تو وہ قوم جو ہے وہ اللہ کی توحید پہ قائم رہی، آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے جیسے وہ لوگ نبی کے زمانے سے دور ہوتے گئے، جیسے جیسے وہ لوگ اللہ کے حقیقی دین سے دور ہوتے چلے گئے، ان کے اندر شرک جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو ایسوسیٹ کر دینا، بھلے وہ ذات میں ہو، بھلے وہ صفات میں ہو، یا پھر وہ عبادات میں ہو۔ یہ ایسوسیشن جو ہے، یہ شریک کرنا جو ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز 2 چیزوں کی بنیاد پر ہوا تھا۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے خوف سے جھک جاتا ہے۔ انسانوں نے بھی جن چیزوں کو اپنے لیے خوفناک، ہیبت ناک اور نقصان دہ سمجھا، ان کے سامنے جھکے۔ آندھیوں کے دیوتا بنائے، سمندروں کے دیوتا بنائے، سانپوں تک کے دیوتا بنائے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے بینیفیشل سمجھتا ہے اس کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں نے سورج کا دیوتا بنایا، چاند کے دیوتا بنائے، ستاروں کے دیوتا بنائے، چونکہ یہ چیزیں ان کے لیے کسی نہ کسی سطح پر فائدہ بخش تھی، اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ نبی نوح علیہ السلام جب اس دور میں تشریف لائے تو یہ قوم ایک عجیب و غریب بنیاد پہ بہت بڑے شرک کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے دور میں یا ان کے علاقے میں، ان کی قوم میں کچھ بڑے بڑے نام تھے جو نیکی کے اعتبار سے بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے تھے، جس کے نام قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں: ود، سوا، یاؤس اور نصر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بہت نیک لوگ تھے، اور ان کی زندگی میں یا پھر ان کے بعد لوگوں نے ان کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس کے حق میں ہوتا ہے تو انسان ان کے لیے بڑے مبالغے کا کام لیتا ہے۔ اگر آپ لوگ غصہ نہ کریں تو یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے، بلکہ مذہبی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے تبلیغی میدان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس بات پہ بحث کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ میرے کچھ دوست اس پر نالاں بھی ہو جاتے ہوں۔ یہ اشتہارات بناتے وقت جو بڑے بڑے القابات دیے جاتے ہیں، اور اس میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، یہی چیز ان کے ہاں آگے چل کے شرک کا باعث بنی۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں کو اس بات سے منع کرتا ہوں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کے جلسے یا کانفرنس کا اشتہار چھپوا رہے ہیں اور اس پہ جھوٹ رکھ رہے ہیں۔ کسی بندے کے بارے میں وہ القابات، ہمارے کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں، جو الحمدللہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہے۔ شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بالکل قطعی طور پہ اس سے منع کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو خطیب ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، انہیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ اس قابل تھے کہ جو آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور اگر آپ اس قابل نہیں تھے تو آپ نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اور ذاتی تجربے میں دیکھا ہے، آپ پکے نیت سے منع کریں صحیح، یہ نہیں ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، وہ کام نہ ہو، آپ منع کریں صحیح خلوص نیت سے اور زور دے کر، تو لوگ باز آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ خود بھی جھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی جھوٹ کا شکار کر رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے ان لوگوں کے بت بنا لیے اور پھر ان کے کلابے ملانے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ چلتے چلتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک بنانے لگ گئے۔ اور بنیاد وہی تھی
جو آج ہمارے ہاں نیکوکار لوگوں کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بنیاد بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، انسانی کرداروں کا مزاج ہمیشہ ایک رہا ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے کے مشرکوں کی آپ طبیعت اور ان کے مزاج کو پڑھیں، وہ ویسی ہی ہوگی جو آج کے دور میں ہے۔ منافقین کا کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ یہ مزاج تقریباً ایک جیسے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب شرک کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس سے باز کرتے رہے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے اور بہت ساری احادیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایک لمبا عرصہ جس کی مدت 950 سال بتائی گئی ہے اور اتھینٹک روایات اور آیات میں بتائی گئی ہے، 950 سال تک نبی نوح علیہ السلام ان کو باز کرتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے آپ کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا، کردار پہ حملے کیے، نعوذ باللہ آپ کو غربت کے طعنے دیے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی وہ تقریباً عام طور پہ معاشرے کا وہی طبقہ تھا جسے نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، غریب طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں طعنے دیے گئے۔ اور ایک مرتبہ تو بڑے بڑے سرداروں نے آ کے پیشکش بھی کر دی کہ اگر آپ ان لوگوں کو دور ہٹا دیں تو ہم آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ پیشکش ماننے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ اس کے اندر وہ تکبر موجود تھا جو بالآخر انسانی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اس قوم پر آپ کے بد دعا کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ عذاب کی جب علامات ظاہر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو لے کر فلاں پہاڑ پہ چلے جائیں، وہاں ایک کشتی تیار کریں۔ کہا جاتا ہے کہ 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 30 گز گہری جو ہے وہ کشتی، یہ اس کے قریب یا کم و بیش جو ہے اس کی پیمائش تھی جو وہ کشتی بنائی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جس طرح نیچے سے بند ہوتی ہے اوپر سے بھی بند تھی، یعنی وہ ایک بال کی طرح ایک بند آج کل جس طرح کے بحری جہاز ہوتے ہیں اس قسم کی کشتی تھی، کیونکہ اوپر سے بارش برس رہی تھی، نیچے سے پانی تھا، تو اس وجہ سے اس کو ہر طرف سے محفوظ کرنا تھا۔ وہ تقریباً 80 یا 90 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں جو ان پر ایمان لائے، ان کو بھی اس کشتی میں سوار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جانوروں کا ایک جوڑا بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ بہت بڑا عذاب آیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ہے کنعان جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے باغیوں میں شامل تھا۔ آپ نے ان کو آخری لمحے تک بھی دعوت دی، لیکن اللہ کی بغاوت کرنے والا نبی نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا بھی پانی کی لہروں کا شکار ہو کے نشان عبرت بن گیا۔ یہاں سے ایک بات بڑی اہم سمجھ آتی ہے کہ کردار اصل چیز ہے، اصل چیز آپ کے تعلقات نہیں ہے، اصل چیز آپ کا حسب و نسب نہیں ہے، اصل چیز آپ کا خاندان نہیں ہے۔ اگر آپ کا کردار اچھا نہیں تو آپ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے یہ واقعہ بیان ہوا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے کچھ چچاؤں کے بارے میں یہ بات آئی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ثابت کرتی ہے کہ محض خاندانی حسب و نسب بڑی چیز نہیں ہوتی، اصل آپ کا کردار ہے۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور ان کے ساتھ جانوروں کے جوڑے جو ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ بہت بڑا عذاب آیا، بہت بڑی بارش ہوئی اور بہت سارا پانی زمین سے نکلا، اور پہاڑوں سے بھی اونچا پانی اور اس کی لہریں جو آئیں، اور یہ قوم ساری کی ساری جو ہے یہ نیست و نابود کر دی گئی اور نشان عبرت بنا دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان بڑی قوموں میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مدت کے بعد پانی جو ہے وہ اتر گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر، قرآنی الفاظ کے مطابق جودی پہاڑ پر آن ٹھہری، اور وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں آباد ہوئے، سارے علاقے خشک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر نئی نسل کا آغاز کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نسل جو ہے وہ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چلی، اور نسل انسانی کا یہ دوسرا آغاز ہوا۔ اس لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام جو ہے وہ قدرتی اپنی وفات کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی ہے، آج کے کچھ علماء نے، ایکسپرٹس نے
ترکی کے قریب ایک پہاڑ پر اس کے کچھ اثرات دیکھے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن اس کے اندر وہ تمام تر نشانیاں موجود ہیں جو قرآنی عبارات میں، احادیث کی تعلیمات میں یا تاریخی روایات میں اس کشتی کے بارے میں جو نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو عبرت کے طور پر زندہ رکھوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا وعدہ سچ ثابت ہوا، اور دنیا نے آج اپنی آنکھ کے ساتھ اور پھر کیمرے کی آنکھ کے ساتھ یہ دیکھا ہے۔ نیٹ کے اوپر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ ساری تفصیل مل جاتی ہے کہ دنیا کے سامنے وہ نشان عبرت کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں یہ جتنی قوموں کے واقعات بالخصوص عذاب کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے پلٹ آنے کا انتظار ضرور کرتا ہے، لیکن جب قومیں بغاوت پہ اترتی ہیں، بے شک وہ افراد ہوں یا قومیں ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کر کے نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سننے کے بعد یہ بات اور بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ مالک کائنات کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، اور وہ لوگوں کو کس طرح سے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اس قسم کے کردار سے محفوظ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو صحیح اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔